عمران خان کا اور نواز شریف کا فرق یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے بچوں کے اکاؤنٹوں کے لیے پیسے نہیں مانگ رہا ہوتا، پاکستان کے بچوں کے اکاؤنٹوں کے لیے پیسے مانگ رہا ہوتا. تو بجائے اس کے کہ اپنے کرتوتوں پہ کچھ شرمندہ ہوں کہ کس حالت میں اپنے پاکستان کو معاشی طور پہ چھوڑا ہے. جیسے بڑا آسان ہے میرے لیے، ہر پولنگ اسٹیشن سے میں بھی 10-15 لوگ اپنے جوان جو ہیں ان کو بھرتی کروں اپنے سرکاری محکموں میں اور کہوں کہ آپ نے کام کوئی نہیں کرنا، آپ نے صرف میری الیکشن کیمپین کرنی ہے. یہ کام انہوں نے کیا ہے پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے ماشاءاللہ بزرگ مہروں نے. اب انشاءاللہ وسل بلور ایکٹ بھی آ رہا ہے جس میں کہ آپ کو معلوم ہے پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ جو 20% پیسے جو یہ بتائے گا، انفارمیشن دے گا، اس کو ملیں گے. السلام علیکم ناظرین، ایکسپرٹس میں آپ کے ساتھ نبیلہ سندھو. اپنے پینل کا تعارف کروا دوں. پینل میں شامل ہیں فہد حسین صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب، حافظ طاہر، محمود اشرفی صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، اور ساتھ حاصل رہے گا فیصل حسین صاحب کا. سب سے پہلے بات کریں گے کہ حکومت کے پہلے 100 دن کل مکمل ہو رہے ہیں اور حکومت نے کیا کھویا، کیا پایا. ملکی سیاست میں 100 روزہ کارکردگی کے خوب چرچے ہیں. کہیں تنقید کے تیر چلائے جا رہے ہیں تو کہیں حکومت کو پذیرائی مل رہی ہے. آج وزیر اعظم بھی شہر اقتدار میں سینئر پارٹی رہنماؤں، وفاقی وزراء اور معاونین خصوصی کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے. 100 روزہ پلان سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا، عوامی فلاحی منصوبوں اور عملی اقدامات پر غور کیا. اجلاس میں حکومت کی 100 روزہ کارکردگی اور اہداف کی تکمیل پر بریفنگ دی گئی، جس میں کرتارپور راہداری کفایت جاری مہم اور کابینہ کے فیصلوں پر عمل درآمد سمیت اہم اقدامات بھی زیر غور آئے. تبدیلی سرکار کے 100 روزہ کارکردگی پر اپوزیشن اور حکومت میں لفظی جنگ شروع ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی حکومت کی 100 روزہ کارکردگی کو صفر قرار دے رہی ہے تو نون لیگ 100 روز میں حکومت کو یو ٹرن کا عالمی ریکارڈ بنانے کا اعزاز دیتی نظر آتی ہے. اپوزیشن حکومت پر تنقید کرے اور وفاقی وزیر اطلاعات چپ رہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا پر آئے، حکومت کی کارکردگی کی تعریف کی، 100 روز میں 34 بڑے اقدامات اٹھانے کا دعویٰ کیا اور 29 نومبر کو اپوزیشن کی تمام باتوں کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کر دیا. اسی ساری صورتحال کے پیش نظر ہم سوال اٹھائیں گے کہ عمران خان کی ٹیم میں کس نے کیا کمال اور کس کی کارکردگی پر اٹھا سوال. خاص صاحب آپ سے اس کا آغاز کریں گے کہ اس خود احتسابی کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے ایک پرفارمنس آڈٹ ہے. پرائم منسٹر صاحب بہت عرصے سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ان کی کور ٹیم ہے ان کی جو کارکردگی ہے اس پہ وہ کڑی نظر رکھیں گے اور اس کے مطابق جو کام نہیں کرے گا اس کو نکال باہر کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جائزہ لیا جا رہا ہے انڈیویجول پرفارمنسز کا، جو کپتان کی ٹیم ہے اس میں کس نے اچھی بیٹنگ کی، کس نے اچھی بولنگ کی اور کون جو ہے جس نے کیچز ڈراپ کیے، اس کی روشنی میں میرا خیال ہے کہ کیونکہ 100 دن کا ایک ہوا بنایا گیا اور حکومت نے خود بنایا، تو اس کے بعد جب یہ 100 دن پورے ہوں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ ایک بڑا ایک فنکشن ہے جس میں وہ قوم سے خطاب کریں گے اور اپنا جو 100 دن کی جو پرفارمنس ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، تو اس کی روشنی میں مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو ایسے فیصلے کریں گے جن سے یہ احساس ہو کہ یہ حکومت جو ہے اس نے واقعی میں ان 100 دنوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے. لیکن اگر ان 100 دنوں کا اس حوالے سے جائزہ لینے نبیلہ تو 3 سٹیجز جو ہیں مجھے نظر آتے ہیں. پہلا سٹیج تو وہ تھا جب شروع میں بظاہر لگتا تھا کہ پی ٹی آئی کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ وہ حکومت میں آ گئے ہیں اور وہ ایک ہڑبڑائے رہتے تھے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی جا کے علاقوں پہ کرسیوں پہ بیٹھ رہا ہے، کوئی اپنی جو ہے وہ سیلفی ٹویٹ کر رہا ہے کہ میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں. تو وہ ایک ایسا ایک لگتا ہے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ خواب ہے جو پورا ہو گیا. اس کے بعد دوسرا یہ سٹیج آیا جب ان کو یہ احساس ہوا کہ حکومت کتنا مشکل کام ہے، کتنا بڑا کام ہے، کتنا ایک بہت بڑا ایک پہاڑ ہے جس کو چڑھنا ہے. وہاں پہ پھر ان کے ہاتھ پیر پھولنے شروع ہوئے اور پھر وہ گڑبڑی ہوئی، جیسے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی، پولیس میں جو ایشوز ہوئے وغیرہ وغیرہ. اور تیسرا سٹیج وہ آیا جب ان کو واقعی میں احساس ہوا کہ اب ہمیں یہ ایک پوری اپنی جو راہ ہے اس کا تعین کرنا چاہیے اور یہ ایک مہینے میں 2 مہینے میں نہیں ہوگا، جب تھوڑا سا ٹھہراؤ ہمیں نظر آیا. اب میرا خیال ہے کہ یہ جو بڑا اناؤنسمنٹ آنے جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر اس میں کوئی بہت بڑے اقدامات سامنے آئے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ حکومت نے 100 دن جو ہیں ان کو ضائع نہیں کیا. ٹھیک ہے طاہر اشرفی صاحب آپ کی طرف آئیں گے، یہ تو تقریر کے بعد خطاب کے بعد ہی پتہ لگے گا، لیکن اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ کس وزیر نے جو دعوے وعدے کیے تھے وہ پورے ہوئے ہیں یا کون سا ایسا وزیر ہے جو ابھی تک اپنے دعوے اور وعدوں میں ناکام ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ
वज़रा के वादे और वज़ीर आज़म का 100 दिन का ऐलान, अब मेरा ख्याल है कि सबका अपनी अपनी कारकर्दगी को सामने लाने का वक्त आया है कि 100 दिन में उन्होंने क्या किया है। मैं अगर देखता हूं तो मुझे तो ये नज़र आता है कि पार्लियामेंट में 100 दिन के अंदर मां सवाए एक दूसरे की ऐसी तैसी करने के और जो लहजा और जो अंदाज़ हमने देखा वो इंतहाई अफसोसनाक है, खा वो कौमी असम्बली में हो खा वो सेनेट में हो। दूसरी बात, हम वज़ीर इत्तलाआत को देखते हैं कि वो तो हर वक्त यौम सफाई या जो हुकूमत की कारकर्दगी है या हुकूमत पे इल्ज़ामात हैं वो हमें फ्रंट पे नज़र आए। अगर मैं देखूं वजारत मजहबी उमूर को, जो कि बहरहाल हम कहीं ना कहीं उससे मुंसलिक होते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और वो कामयाबी है वजारत मजहबी उमूर की आलमी सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, जिसके अंदर उन्होंने बैरूनी दुनिया और अंदरूनी दुनिया से भी, अंदरून पाकिस्तान से भी उलमा और स्कॉलर्स को जमा किया और जो एक अहम तरीन मसला बना हुआ था ख़त्म नबूवत के हवाले से, जो शकूक व शुबहात बन रहे थे, उनको ख़त्म करने या काफ़ी हद तक वो जो गर्मी थी पैदा हुई माहौल में, उसको ख़त्म करने में मदद मिले। और अब आखिरी अय्याम में अगर हम देखें तो हमें हुकूमत नज़र आई कहीं पर कि वाकई हुकूमत ने जो एक इंतहा पसंद और फ़िरका परस्ती की तरफ जाने वाली चीज़ें थी, उन पर एक छोटा सा, मैं समझता हूँ 10% उस तरफ तवज्जो दी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं जिन पे हम कह सकते हैं कि इसमें बेहतरी आई। और बिलखुसूस वजारत खारजा और खारजा अमूर के बारे में अगर ये ना कहें हम कि उसमें बहुत बेहतरी आई है तो बहरहाल ये ज़्यादती होगी। खारजा अमूर के मामले में भी इमरान खान साहब को कामयाबी मिली है और आइंदा मज़ीद कामयाबियाँ उनको मिल सकती हैं अगर बाकी जो वज़रा हैं वो खारजा अमूर के मामले में मुदाखलत ना करें, जो काम उनका है वो अपना काम करें। कि अब तक के वज़राओं में से जो कारकर्दगी सामने आई, बेस्ट परफॉर्मर कौन रहा और किसकी परफॉर्मेंस वर्स्ट गई? चीफ एडवाइजर अशरफी साहब आपसे पूछ रही हूँ। मैं समझता हूँ बेस्ट तो आपको वज़ीर इत्तलाआत को कहना होगा और उनके साथ साथ वज़ीर खारजा और वज़ीर मजहबी उमूर को भी बहरहाल आपको इतने नंबर देने चाहिए कि उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। ठीक है, आमिर इलियास राना साहब तरफ आएंगे कि ये जो खुद एहतसाबी का अमल किया जा रहा है, 100 रोज़ा कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है, इसमें भी सब अच्छा की रिपोर्ट पेश की जाएगी या जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने के हवाले से तजवीज़ों पर गौर भी किया जाएगा? अगर पाकिस्तान की कुल तारीख उठा के देख ली जाए तो पाकिस्तान की हर हुकूमत ने चूँकि कमालात किए हैं और हर दौर कामयाब रहा और हर वज़ीर आज़म का, हर सदर का, हर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का, हर गैर मुल्की दौरा जो है वो कामयाब होता था, बल्कि चलने से पहले कामयाब हो जाता था। और अब भी ये वही कारकर्दगी है। यू टर्न्स में ये हुकूमत सबसे आगे है और इन्होंने कहा था कि जी नवाज शरीफ असम्बली नहीं जाते थे और काम नहीं करती थी पार्लियामेंट, तो इन्होंने तो 100 दिन में एक बिल मॉडल के तौर पे भी पास नहीं कराया। मतलब इनसे क्या आप तवक्को करेंगे? अब ये सिर्फ कहानियां बना रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई 100 दिन में कोई टेबल तो कर देते, कह तो देते कि अपोजिशन नहीं आ रही। अब आप जब अपोजिशन को बुरी तरह लताड़ चुके हैं तो अब आपको ख्याल आ रहा है कि पब्लिक वेलफेयर के बिल भी हमें कराने हैं, नहीं होगा तो ये अपोजिशन की जिम्मेदारी होगी। भाई अपोजिशन तो तभी जिम्मेदारी लेगी ना जब आप उनसे कोई बात करेंगे। आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे जिद और अना बना के बैठ गए हैं, आपकी कमेटियां 100 दिन में कौमी असम्बली की बन नहीं सकी हैं, तो आपने क्या कारकर्दगी दिखाई? वजीर कानून ने मुसवदा कवानीन के हिसाब से नंबर 1 पोजीशनों में आ रहे हैं वो, लेकिन जब वो बिल नहीं टेबल कर रहे तो उनकी क्या कारकर्दगी? अगर वो वजीर कानून है तो वो क्या काम कर रहे हैं? आईटी के वजीर ने कुछ नहीं किया, इत्तेहादी वजीर हैं फहमीदा मिर्जा हैं, उनकी कारकर्दगी के लिए आज मीटिंग हुई है कि वो पता कर लें। और डिप्टी सेक्रेटरी ने चेयर किया कि हमने क्या काम किए हैं बैनुसूबाई राब्ते में। मतलब आप तसव्वुर करें। फिर ये जो गपशप में तो जाहिर सबसे आगे जो काम है वजारत इत्तलाआत का, उसमें तो वही हैं जो फवाद चौधरी हैं। और फिर आप देखें अगर कारकर्दगी जो ग्राउंड पे नजर आ रही है वो आ रही है आपको मुराद सईद की, और किताबों और कागजों में शेख रशीद ने बनाई है। चूंकि वो सबसे पुराने सीनियर मिनिस्टर हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ हुकूमतों में वजीर रहे हैं, तो उनको कारकर्दगी बनानी आती है। गो के आज ही हमारी खबर कल थी है कि जो उन्होंने मुसाफिर ट्रेनें चलाई हैं उससे रेलवे के खसारे में इजाफा हो रहा है, लेकिन चूंकि हदफ खुद ही बनाया था और खुद ही तय करना था कि मैंने इतनी ट्रेनें चलानी है, मैंने इतनी बना दी हैं। तो शाह महमूद कुरैशी की जो कल जनरल शुएब साहब ने बात कर दी वो कमाल कर दिया
کہ بھائی آپ جن کو کہتے تھے کہ چھوٹے لوگ بڑی سیٹوں پہ بیٹھ گئے, آپ کو کس نے کاٹا تھا کہ آپ نے ان کو دعوت دے دی دوبارہ اور ان سے پھر ریجیکشن کرا لی؟ تو اس سے بڑی بری پرفارمنس کیسے ہوگی کہ آپ نے کیسے ایک ایسی جگہ پہ بیٹھ کے دعوت دے لی؟ باقی علی زیدی بھی بھاگ رہے ہیں, فیصل وابڈا بھی کام کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں, لیکن اوورآل وزارتوں کی کارکردگی نہیں ہے. جو انہوں نے اہداف دیے تھے, جیسے ڈاکٹر عشرت حسین صاحب ایڈوائزر آئے, ان کی کارکردگی 100 دن میں اصلاحات لانی تھی بیوروکریسی میں, صرف یہ آئی کہ جی 4 رکنی وزارتی کمیٹی اوورسائٹ کرے گی کہ فیڈرل سیکرٹری نے 6 مہینے میں کیا کیا. مطلب یہ اگر وہ یس مین رہا تو اس کا ٹینیور ٹھیک ہے, ادروائز وہ فارغ ہو گیا. مطلب کسی انڈیپینڈنٹ ادارے کے حوالے کی کوئی کام نہیں کیا. تو یہ بڑا مشکل کام ہوگا عمران خان صاحب کے لیے جب وہ پرسوں تقریر کریں گے. وہ کس طرح بتائیں گے کہ میں نے 100 دن کے لیے جو سٹیل مل میں نے بیچ دینی تھی, میں نے پی آئی اے بیچ دینی تھی, اب میں نے ان کو نجکاری کی فہرستوں سے نکال دیا, میں ان کو چلاؤں گا. کیسے یہ یو ٹرنز کے اوپر آ کے ان کو اسد عمر کی کارکردگی کو بھی سنبھالنا ہوگا, کیونکہ اسد عمر کے جو ماہرین آنے تھے, جو خان صاحب کے بقول وہ نہیں آ سکے, وہ سارے کے سارے پھنس گئے اور اب قرضے لا کے ہم وہ کام کر رہے ہیں, کسی سے پیسے رکھوا رہے ہیں, تو کارکردگی تو کچھ نہ ہوئی. ٹھیک ہے عامر صاحب, آپ نے خود ہی بتا دیا کہ کون اچھا پرفارمر رہا شیلٹر, ہوم شیلٹر, سوری میں زیادہ بول رہا ہوں, لیکن جو میں بھول گیا, وہ جو پورٹل بنایا نا وہ سب سے بے مثال کام ہے. عام آدمی کو رسائی ہو گئی ہے, اس کی مشکل پبلک پہنچتی ہے اور اس پہ ایکشن ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ کام جاری رہے. ٹھیک ہے فیصل صاحب, آپ کی طرف آئیں گے. کراچی کی سیاست پر بھی اکثر تنقید کی جاتی رہی ہے اور کراچی کی وفاق اور صوبائی سیاست جو کارکردگی ہے اس پر بھی کافی سوال اٹھایا جاتا ہے, اکثر ناراض نظر آتی ہے. کیا کل اس کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور کہاں پر خلیج ہے, کہاں پر خلا ہے, اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے گی کیا؟ دیکھیں, جو عمران خان کا جو خطاب ہونے والا ہے, خطاب میں تو بہرحال وہ ثابت کر دیں گے کہ یہ 100 دن تھے اور پاکستان کے 70 سالہ دنوں پہ جو ہے وہ بہت, اس سے 70 سال کے دن ایک طرف اور یہ 100 دن جو ہیں وہ ایک طرف تھے, اور بہت ہی مثالی جو ہے 100 دن کی حکومت رہی. لیکن اگر ہم عملی طور پہ جو صورتحال کا جائزہ لیں تو وہ ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا وہ افسوسناک نظر آتی ہے. دیکھیں, اس بات میں تو ایک بالکل حقیقی بات ہے, ایک عملی بات ہے کہ 100 دن میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی تھی. وہ تو عمران خان کی جو ایک عادت ہے وہ زیادہ بولنے کی, شاید اسی میں 100 دن کی بات کر گیا, لیکن ہمیں کوئی پالیسی نظر نہیں آئی 100 دن کے اندر. کوئی کسی شعبے میں وہ پالیسی دے دیتے ہیں کہ اس پہ 5 سال تک امپلیمنٹ ہو کے جو ہے وہ اس شعبے کے اندر یہ تبدیلی آ جائے گی. تو 100 دن میں جو تبدیلی آنا تو الگ بات ہے, ہمیں کوئی ایسی کوئی واضح کسی بھی ایک شعبے میں ہمیں کوئی پالیسی نظر نہیں آئی. لیکن اس 100 دن میں جو سب سے جو برا ہوا وہ کیا برا ہوا, جب عمران خان الیکشن جیتے, جن لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا وہ عمران خان سے انہوں نے جو ہے امیدوں کا جو ہے ایک پھاڑ وابستہ کر لیا تھا. وہ یہ سوچتے تھے کہ عمران خان آئیں گے اور عمران خان کے آتے کے ساتھ ہی جو ہے بڑے بڑے جو ہے وہ معزز رونما ہونا شروع ہو جائیں گے. تو معزز رونما ہونا تھے نہ معزز ہوئے. لیکن جو عملی طور پر ہوا وہ کیا ہوا کہ جن لوگوں کی ان سے امیدیں وابستہ ہوئی تھی, ان امیدوں نے جو ہے وہ اپنی موت آپ مرنا شروع کر دیا ہے. عمران خان کے لیے سب سے جو ایک بری خبر ہے 100 دن کے اندر وہ یہ خبر ہے کہ جو ان کے چاہنے والے تھے, جنہوں نے اس بنیاد پہ ان سے محبت کی, جنہوں نے اس بنیاد پہ سے محبت نہیں کی بلکہ ان کے عشق میں بھی گرفتار ہو گئے کہ یہ وہی واحد آدمی ہے جو ہمیں 70 سال کے بھنور سے جو ہے اس ملک کو نکال کے لے کے جائے گا, اور اس ملک کی جو ساری فساد کی جڑ جو آصف زرداری اور نواز شریف ہیں, یہ عمران خان ہی ہمیں جو ہے ان دونوں سے نجات دلا سکتا ہے. لیکن ان لوگوں کی جو ہیں وہ امیدیں جو ہیں وہ عمران خان کے 100 دنوں میں جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی ہیں. اب ان کو سابقہ دور حکومت میں اور موجودہ دور حکومت میں جو ہے اس وقت کم سے کم ان 100 دنوں میں جو ہے وہ کوئی فرق نظر نہیں آیا کہ اس فرق کی بنیاد پہ کہہ سکیں کہ عمران خان کے آنے سے جو ہے اس شعبے میں جو ہے وہ بہتری آئی. جتنے بھی عمران خان نے منشور میں دعوے کیے تھے وہ دعوے جو ہیں وہ اس میں کوئی عملی شکل جو ہے ہمیں اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہی عملی طور پر. ٹھیک ہے فیصل صاحب, آپ سے بھی یہی سوال کہ کس وزیر نے کارکردگی دکھائی اور کس وزیر نے جو وعدے کیے تھے اس پر عوام مایوس ہوئی؟ دیکھیں, عمران خان نے جو ٹیم اپنے ساتھ شامل کی تھی تو اس ٹیم کے سے تو تبدیلی کی امید رکھنے کی تو کوئی وہ اس کا کوئی سینس تھا نہیں. لیکن عمران خان خود کیا کہتے تھے کہ وہ جو الیکشن سے قبل جو ان کی پوری جدوجہد ہے, ان کی جدوجہد جو ہے کبھی اپنی ذات سے باہر نہیں نکلی. وہ ہمیشہ یہ بات کہتے رہے کہ انہوں نے جو ورلڈ کپ جتایا وہ کپتان کی حیثیت سے جتایا, جو انہوں نے شوکت خانم بنایا وہ ان کی صرف ذات کی جو ہے کامیابی تھی, ان کی ذات کی یہ شخصیت تھی, اس ذات کی صلاحیت تھی جس کی بنیاد پہ جو ہے یہ جو ہے ساری جو ہے شوکت خانم بن گیا اور
پاکستان کا سب سے زیادہ ایک ماڈل اسپتال بن گیا, اور جو ورلڈ کپ جیتے تھے وہ بھی ان کی صرف کپتانی کے جوہر تھے. آج تک انہوں نے کبھی اپنی پوری کی پوری جو ان کی جو ایک بحیثیت ایک اسپورٹس مین زندگی ہے, انہوں نے کبھی بھی کسی کھلاڑی کے حق میں جو ہے ایک جملہ نہیں بولا. انہوں نے اس وقت بھی جو ہے وہ کبھی اپنی ذات سے جو ہے باہر نہیں نکلے. ان کا بھی اس وقت بھی یہ کہنا تھا کہ وہ بحیثیت کپتان اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ ناہل سے ناہل اور کام چور سے کام چور آدمی سے کوئی بھی باصلاحیت بنا سکتے ہیں, اس سے کام لے سکتے ہیں. لیکن عمران خان اس میں کوئی بھی وزیر جو ہے وہ کارکردگی نہیں دکھا سکا ہے, وہ کام لینے میں ناکام. جی ٹھیک ہے فیصل صاحب, آپ کی بات, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر صاحب کی جانب میں چلوں گی. بریگیڈیئر صاحب, بات یہ کی جا رہی ہے کہ کمال کیا ہے, کمال کارکردگی سامنے آئے گی, یا پھر جو اب تک کی کارکردگی ہے اس پر اب تک کی 100 روزہ پرفارمنس پر سوال اٹھیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب تعریفوں کے پل ہی باندھیں گے؟ بالکل, جو بھی حکومت اپنے ابھی جو کارکردگی کے بارے میں بتائے گی وہ تو سہانے مطلب ہے کہ خواب ہمیں جو دکھائے تھے وہ کہیں کہ یہ وہ تکمیل کی طرف جا رہے ہیں اور پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گیا ہے. یہ عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کا یہ ہے کہ یہ اتنے بہت ہی بلند دعوے کرتے ہیں اور لوگوں کی توقعات کو اتنا اونچا لے جاتے ہیں کہ لوگ پھر سے بہت زیادہ وہ توقع رکھتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا جادو کر جائیں گے اور کوئی میجیشن ہے یا یہ پاکستان کو بالکل ایک ٹرن اراؤنڈ کرا دیں گے. ابھی یہ 100 دن جو ہے, یہ کوئی حکومت 100 دن میں وہ کام نہیں کر سکتی ہے جو انہوں نے اہداف رکھے تھے اپنے. آپ 100 دن کے اندر سمت درست کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ کو کہیں کہ جی یہ بالکل ابھی درست سمت کی طرف چل پڑے, اگلے 5 سال میں یہ جو ان کے اہداف ہیں یہ حاصل کر لیں گے کیونکہ ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن مجھے ابھی تک جو ہے وہ ڈائریکشن صحیح نہیں نظر آ رہی. آپ ان کے جو سیلینٹ پوائنٹس ہیں, ان کے جو 100 ڈیز پروگرام ہے, اس پہ آپ مجھے کوئی ایک بتا دیں جو انہیں بڑے بڑے کام کیے تھے. گاڑیاں بیچنا, بین سے بیچنا اور چائے ختم کر دینا دفتروں میں, یہ بڑی معمولی باتیں ہیں, اس کے اوپر کیا ہم وقت ضائع کریں. آپ آ جائیں صدر پنجاب, اس کے اوپر انہوں نے ابھی تک کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا ہم فوراً اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں گے اور آپ ایک نئے صوبہ کھڑا کر دیں گے ساؤتھ پنجاب. فاٹا اور جو پختونخوا ہے اس کا مرجر, اس کو ہم فوراً کر دیں گے. اور وہ ابھی تک جو ہے وہاں پر مسائل جوں کے توں ہیں, کوئی ہمیں پروگرام نہیں بتایا گیا ہے کہ فاٹا کو کس طرح جو ہے وہ لایا جائے گا. سول سروس ریفارم میں ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہی چل رہا ہے جو پہلے چل رہا تھا. آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, ایجوکیشن میں آپ ان کو دیکھ لیں کہ جو نے کہا تھا یونیفارم میں, ابھی تک کوئی ہمیں پالیسی نہیں بتائی گئی تھی کہ یونیفارم جو سلیبس ہے یا جو ایلیٹزم ہے اس کو جو ہے وہ کس طرح ختم کیا جائے گا. اس طرح میں اور بھی چند چیزوں کی بات کر سکتا ہوں جس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا ہے. ابھی یہ آگے کیا کر رہے ہیں, شاید 29 تاریخ کو یہ ہمیں بتا دیں کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. لیکن ان کے لیے ایک بات بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنے یہ اہداف حاصل کرنے ہیں تو یہ کنفرنٹیشن کی سیاست سے نہیں ہو سکتے ہیں. جو ان کے دونوں وزیر اطلاعات ہیں, وزراء پنجاب میں اور وفاق پہ, جو اپوزیشن کو ایسے انٹیگنائز کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کوئی کوآپریشن دکھانے کے لیے پھر وہ تیار نہیں ہوں گے. اور ان کے لیے جو ریفارمز چاہتے ہیں, کسی چیز میں بھی یہ ریفارم چاہے, اس کے لیے وہ چاہیے قانون سازی کرنی پڑے گی ان کو. اس قانون سازی کو وہ کس طرح چلائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آڈٹ ہوگا وزراء کا, تو اپنے وزراء کا تو یہ آڈٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو ان کے کولیشن پارٹنر ہیں وہ برداشت نہیں کریں گے. اگر آپ نے پختونخوا میں بھی دیکھا تھا, قومی وطن پارٹی کے ساتھ انہوں نے اس طرح کی کوشش کی تھی اور پھر ان کو مصیبت پڑ گئی تھی اور قومی وطن پارٹی کو دوبارہ ان کو لینا پڑا تھا. تو یہ باقی جو ان کے اتحادی ہیں وہ ان کو کوئی آڈٹ کرنے نہیں دیں گے اور نہ وہ اپنے وزراء تبدیل کریں گے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, بیسٹ پرفارمر کون رہا اور کس کی کارکردگی سب سے خراب رہی؟ میرے خیال میں ساروں کی روٹین ہے, یہ پہلے ان سب کو ہم آزما چکے ہیں, ان کو ہم دیکھ چکے ہیں. ان میں کوئی ارتھ شیکنگ کام کسی نے بھی نہیں کیا ہے کہ کوئی اس کو تعریف کر سکے کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے 3 مہینے میں. تو مجھے تو کوئی ایسے وزیر نظر نہیں آ رہے, سارے روٹین والے ہیں. مطلب ہے کہ جس طرح پرانے حکومتیں چل رہی تھی اسی طرح چل رہی ہیں. یہ ہے کہ کوئی بڑا سکینڈل, فائنینشیل سکینڈل کوئی ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے ان 3 مہینوں میں. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا. ایکسپرٹ کی رائے آپ نے جانی کہ وزراء کی کارکردگی کیا رہی. راولپنڈی, کراچی اور لاہور میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن. ہم سوال اٹھائیں گے کہ کیا قبضوں اور تجاوزات کے خلاف انتظامیہ کا ایکشن فیصلہ کن ثابت ہوگا. ایکسپرٹس کی رائے جانیں گے اس بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا.
ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ یہاں پہ کام ہے. تمام گلیاں انکروچ تھی. میرے خیال سے موٹر سائیکل یا آدمی کا بھی گزرنا مشکل تھا. لوگوں نے انترائی جگہ گھیری ہوئی ہیں, یہ صحیح توڑ لی ہے, لیکن دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ دوبارہ ایسا ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر دکھاوا. ویلکم بیک ناظرین. ملک کے بڑے شہروں میں تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گرینڈ آپریشن بھرپور انداز میں جاری ہے. شہر قائد کی بات کی جائے تو کراچی کی تاریخ میں تجاوزات کے خلاف سب سے بڑے آپریشن میں تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں, جس میں اب تک سینکڑوں غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی گئی ہیں. آج کرنگی میں آپریشن کے دوران اہل علاقہ نے مزاحمت کی, شدید احتجاج کیا. مشتعل مظاہرین کے حملے میں کے ڈی اے کی ٹیم کے 4 اہلکار زخمی ہوئے, جس کے بعد آپریشن معطل کر دیا گیا. جبکہ دوسری جانب لاہور کی بات کی جائے تو لاہور کی 5 تحصیلوں میں بھی قبضہ مافیا کے خلاف پوری شدت سے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے, جس میں درجنوں غیر قانونی تعمیرات مسمار کر کے اب تک ہزاروں کنال اراضی واگزار کرا لی گئی ہے. اسلام آباد کے بعد راولپنڈی میں بھی انتظامیہ ایکشن میں ہے اور کئی علاقوں میں تجاوزات ہٹا کر سرکاری زمینیں قبضے میں لے لی ہیں. اسی مناسبت سے سوال اٹھائیں گے کہ کیا قبضوں اور تجاوزات کے خلاف انتظامیہ کا ایکشن فیصلہ کن ثابت ہوگا. اور اس ٹائم بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ اب بھی جاری ہے. فیصل حسین, مہران ٹاؤن میں بھی احتجاج ابھی تک دیکھنے میں آ رہا ہے, مشتعل افراد وہاں پر موجود ہیں. اب تک کی اطلاعات کے مطابق 3 افراد بھی زخمی ہو چکے ہیں, رینجرز بھی وہاں پر پہنچ چکی ہیں, 2 دکانیں مسمار کر دی گئی, 2 گاڑیاں بھی اس طرح کی جلا دی. اس طرح کے واقعات بھی جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں. تو کیا اس ساری صورتحال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ آپریشن کیا جا رہا ہے وہ ایک احسن قدم ہے؟ دیکھیں, اس آپریشن کے وہ کئی پہلو ہیں. صرف ایک پہلو کو سامنے رکھ کر جو ہے اس آپریشن کے اچھے برے یا کامیاب و ناکام ہونے کا جو ہے آپ کوئی رائے نہیں دے سکتے. اس وقت جو مہران ٹاؤن میں جو کارروائی ہو رہی ہے یہ دکانوں کے خلاف یا اضافی دکانیں جو نکل جاتی ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. یہ مکانات جو ہیں مسمار کیے جا رہے ہیں, مکانوں کو گرایا جا رہا ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں. انہوں نے ہزاروں لاکھوں روپے دے کر ان مکانات کو خریدا ہے. یہ آپریشن میں آپ کبھی بھی آپ اخلاقیات کو جو ہے وہ پس پش نہیں ڈال سکتے کہ آپ ایک دم آپ وہاں پہ آپ نے ایک پوری آبادی کے اندر جو اس وقت لشکر کشی کر دی ہے اور وہاں پہ جو ہے گھر میں لوگ موجود ہیں وہاں بلڈوزر چلا کے جو ہے مکانات کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب آپ اس طرح کی کارروائی کریں گے تو پھر آپ کو عوامی مزاحمت کا بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو کارروائی کرنی تھی تو پہلے ان افسران کے خلاف کرتے جن کی سرپرستی میں یہ مکانات بنے تھے. اگر آپ کو کارروائی کرنی تھی تو ان بلڈر مافیا کے خلاف پہلے کارروائی کرتے جنہوں نے یہ مکانات بنائے تھے. لیکن دیکھیں, جہاں تک مجموعی طور پہ کراچی میں یہ جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, بلا شبہ اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ کراچی کی تاریخ کا جو ہے وہ سب سے بڑا آپریشن ہے. اس سے پہلے شاید کراچی میں اس کا اتنا بڑا آپریشن نہیں ہوا ہو. اس میں جو ہے بہت ساری ایسی علاقوں کو بھی واگزار کروایا گیا جہاں کئی اشروں سے جو ہے وہ انکروچمنٹ قائم تھی. لیکن جہاں تک اس کے سماجی پہلو ہیں ہم اس کو صرف نظر نہیں کر سکتے. اس آپریشن کی وجہ سے جو ہے وہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں. ان کو روزگار دینا جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری جو ہے اس سے حکومت جو ہے وہ اپنی آنکھیں چرا رہی ہے کہ ہمیں صرف آپ جا کے دکان گرا رہے ہیں. دکان میں صرف ایک مالک کی دکان نہیں ہوتی ہے, وہاں پہ 3 اس کے سیلز مین بھی ہیں. ہر پتارے پہ کراچی میں 4 سیلز مین بھی ہوتے ہیں. تو ایک اس وقت کم و بیش جو ہے کراچی میں 50,000 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ بے روزگار بھی ہو چکے ہیں. حکومت نے, عمران خان نے تو دعویٰ کیا تھا انہوں نے 1 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ نوکریاں دینی ہے. یا تو ایک بے روزگاری کا ایک پورا ایک سیلاب آ چکا ہے. ہزاروں لوگ جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ سینکڑوں افراد جو ہے وہ بے روزگار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی کو جو ہے پرانی اس کی حیثیت میں بحال کریں گے. ایک آخری بات مجھے کرنے دیں. یہ ان کا حکومت کا موقف یہ ہے کہ کراچی کو ہم پرانی حیثیت میں بحال کریں گے. تو بڑی مہربانی, بڑی اچھی بات ہے, پرانی حیثیت میں بحال کر رہے ہیں. تو کراچی کی جو پہلی شناخت تھی, کراچی جو ہے پاکستان کا جو ہے وہ دارالخلافہ تھا, تو اس کی پرانی اس حیثیت کو بھی جو ہے وہ بحال کر دیں جو طاقت کے زور پہ جو ہے اور تعصب کی بنیاد پہ جو ہے وہ کراچی سے چھین کر جو ہے اسلام آباد میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. عامر احسان صاحب, آپ کی جانب آؤں گی کہ اس سے پہلے یہ تجاوزات کے خلاف, انکروچمنٹ کے خلاف جو کارروائی ہوئی وہ اسلام آباد سے شروع ہوئی. کیا یہ ضروری نہ ہوتا کہ آپ پہلے متبادل مہیا کر دیتے اور اس کے بعد یہ کارروائی کرتے؟ اب جو گراؤنڈ پر یہ کام کر رہے ہیں کیا وہ ورک آؤٹ کے بغیر کیا جا رہا ہے؟ آپ نے زبردست سوال کیا اور اس میں جواب بھی موجود ہے.
کیونکہ یہ جو کہا نا کہ فیصلہ کن ثابت ہوگا اور کویسچن مارک، اس کو فیصلہ کن ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے چند بنیادی تقاضے ہیں جو پورے کرنے چاہیے. جیسے یہ آپریشن بنیادی طور پہ کراچی میں بھی جو ہو رہا ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ ہو رہا ہے، لاہور میں بھی، پنڈی میں بھی، اور یہاں اسلام آباد میں بھی، کہ عدلیہ فعال ہوئی ہے اور آرڈرز ہوئے ہیں. گورنمنٹ نے، نئی گورنمنٹ نے آ کے بالکل اس میں بالکل اپنا حصہ ڈالا ہے، سب کچھ ہے. لیکن ہم مثال شروع کریں گے کہ آپ اپنے گھر سے احتساب شروع کرتے ہیں. عمران خان وزیر اعظم ہیں، انہیں سپریم کورٹ نے موقع دیا کہ آپ اپنے گھر کو ریگولرائز کرا لیں. بالکل ٹھیک بات ہے، ایک راستہ ملا ہے. تو کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نقشہ بنائیں، چارٹ بنائیں، ہر جگہ پہ لوگوں کو بلا لیں؟ آپ کے پاس عدالتوں کا راستہ موجود ہے کہ اب حکم امتناعی نہیں ملے گا، کیونکہ سپریم کورٹ آرڈر کر رہی ہے ہر جگہ پہ، ہائی کورٹس کر رہی ہیں. تو آپ کو جلدی نہیں ہونی چاہیے انتظامیہ کو کہ جی اگر ڈیلے ہوا تو حکم امتناعی مل جائے گا. وہ تو نہیں ملتا. جب وہ آن بورڈ ہیں آپ بٹھائیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ کن کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے ان کو ریگولرائز کریں. جن کو نکالنا ہے، جب آپ ہوم لیس لوگوں کو شیلٹر فراہم کرنے کے لیے میٹنگز کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام ہے اور ہے بھی صحیح، تو پھر جن کے پاس گھر ہیں ان سے چھیننے کی کارروائی کیوں کر رہے ہیں؟ جن کے پاس روزگار ہیں اس کاروبار کو آپ اور روزگار کو ختم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو چاہیے متبادل جگہ ڈھونڈیں، لوگوں سے ٹائم فریم لیں اور اس کے بعد جو طے ہو جائے پھر نہ چھوڑیں کسی کو. لیکن جب آپ اس طریقے سے زبردستی کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کے، چاہے عدلیہ نے کیا، پھر عدلیہ نے ہی ٹائم بھی دیا کراچی میں جب وہ کوارٹرز کو گرانے اور قبضہ لینے کے لیے پہنچے تھے تو سپریم کورٹ نے 3 مہینے کا ٹائم کر دیا، اس کو ایکسٹینڈ کیا، میرا خیال ہے 3 مہینے کا. تو ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ جب آپ ایک کارروائی بطور اسٹیٹ کر رہے ہیں، اسٹیٹ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نہیں، اس میں عدلیہ بھی شامل ہو گئی ہے اور اس کی پوری معاونت ہے. آپ کو حکم امتناعی نہیں ملے گا کسی کو جو غلط بیٹھا ہے. تو آپ راستہ بنائیں، لوگوں کو دیں. دیکھیں لوگوں نے گھر خریدے ہیں پیسے دے کے، پتہ نہیں کب کس نے کیا کیا. اب آپ مردوں کو قبروں سے تو نہیں نکال سکتے کہ ان کو سزائیں دینی ہیں. ایشو یہ ہے کہ آج جو بیٹھا ہے اس کو آپ کس طریقے سے قانون کے راستے کو اپناتے ہوئے یا ریگولر کریں گے یا اسے متبادل جگہ کا ٹائم دیں گے. اگر آپ جگہ نہیں دے سکتے تو ٹائم تو دیں گے نا. یہ گرانے سے گڑبڑ ہوگی، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اشرفی صاحب، آپ کی جانب آؤں گی کہ اس طرح کی کارروائی سے آپ کو نہیں لگتا کہ عام آدمی، ایک غریب طبقہ کہ جو پتھارے سے اپنی روزی روٹی کما رہا ہے، وہ متاثر ہو رہا ہے؟ بجائے اس کے کہ نوکریاں اور وسائل پیدا کرتے، آپ نے ان لوگوں سے بھی روزی روٹی چھین لی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بڑا اچھا لگتا ہے یہ بات کہنا کہ پرانا شہر بحال ہو، خوبصورت ہو، لیکن پرانے شہر کی آبادی کتنی تھی اور آج آپ کی آبادی کتنی ہے؟ پرانے شہر میں کتنے لوگ رہتے تھے اور آج نئے شہر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ پرانے شہر کی جو صورتحال تھی روزگار کی وہ کیا تھی اور آج کیا ہے؟ اس لیے جذباتی فیصلے کرنے اور بڑا دعویٰ کر دینا، یہ میں سمجھتا ہوں حقائق کو دیکھے بغیر کوئی ایسا فیصلہ جس میں حقیقت جو ہے سامنے نہ ہو وہ نہیں کرنا چاہیے. وہ بیچارہ جو ریڑھی پہ کھڑا ہے اور شام کو اپنے بچوں کے لیے 200 روپیہ کما کے لے کے جاتا ہے، مجھے بتائیں وہ کہاں جائے؟ آپ نے متبادل اس کا بندوبست تو نہیں کیا. وہ بہت اچھا کام ہے یہ جو بیچارے لوگوں کو آپ شیلٹر دے رہے ہیں اور جو لوگ آ کے یہاں بسیں گے اور جو یہاں آ کے رہ لیں گے، لیکن کیا لوگ اپنی فیملی لا کے تو یہاں نہیں رہ سکتے؟ لہٰذا جو ابھی عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ بالکل سپریم کورٹ کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، حکومت کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جن کی دکانیں گرا دیں اور لوگوں نے لاکھوں روپے پوری جمع پونجی اپنے گھر والوں کے زیور بیچ کے جو ہے وہ دکانیں خریدی ہیں، مکان بنائے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے، ابھی وہ قرضے جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں ان کے سروں پر ہیں، اور آپ ان کی دکانیں گرا دیں گے، آپ وہ مکان گرا دیں گے. ٹھیک ہے وہ ناجائز ہیں، لیکن جب وہ ناجائز کوئی بیچ رہا تھا، جب وہ ناجائز کر رہا تھا تو اس وقت بھی یہاں ایک ریاست اور حکومت تھی، وہ کہاں تھی؟ کاش ان میں سے کچھ کو پکڑ کے چوکوں میں لٹکا دیا جائے جنہوں نے غریبوں کی، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو لاہور میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے قرض لیے ہوئے تھے، کسی نے سود پہ لیا ہوا تھا، کسی نے کچھ تھا، اور یہی تھا دکان سے جو آتا ہے وہ وہاں پہ دے دیتے ہیں. بتا پہلے یہ جو بیچارہ ریڑھی لگانے والا ہے یہ تو ہر جگہ بتا ادا کر کے اپنی ریڑھی لگاتا ہے، اگر وہ 500 کماتا ہے تو 100 بتے کا دے کے جاتا ہے. تو میرا خیال ہے اس طرف توجہ کرنی چاہیے اور فوری توجہ کرنی چاہیے. سڑکیں کھلی ہوں بہت اچھی بات ہے، مکان کھلے ہوں بڑی اچھی بات ہے، پرانے شہر نظر آئیں بہت اچھی بات ہے، لیکن
पुराने शहर की अगर आबादी 10 लाख थी और आज 2 करोड़ है तो इस पर भी गौर करना चाहिए। लोगों को ना बेरोजगार करना चाहिए, ना बेघर करना चाहिए, इससे मसाइल पैदा होंगे और मसाइल में कमी होनी चाहिए, इजाफा नहीं होना चाहिए। ठीक है अशरफी साहब, आपका पॉइंट। साहब अगर इस सारे पहलू के अलावा हम एक और पहलू ये देखें कि ऐसे लैंड माफिया जो इतना बड़ा कारोबार कर रहा था, करप्शन कर रहा था, जिन्होंने हकदार का हक मारा हुआ था, उनको सजा होने जा रही है या वो भुगत रहे हैं वो पेशियां, क्या ये इसका मस्बत पहलू नहीं है? और ये सारी सूरत हाल इस एक्शन को फैसलाकुन साबित नहीं कर सकेगी क्या? देखिए नबीला, मस्बत पहलू तो है, और वो इसलिए क्योंकि कब्जा माफिया का जो रोल है पाकिस्तानी माशरे में, वो किसी से ढका छुपा तो नहीं है, बल्कि कई दिहाइयों से हम इसी बात का रोना रोते रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है और जो ताकतवर है वो जो कमजोर है उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है, तमाम तर जो कवानीन हैं उनको जो है वो पामाल कर कर, उनको वायलेट कर कर और कब्जा करता है। और ये एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान में तकरीबन इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई थी, और ये एक लोगों के जहनों में ये एक इस तरह का तासुर उतर चुका था कि कब्जा माफिया पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में आपने रहना है तो ये एक ऐसी चीज है जिसका आपको सामना करना पड़ेगा और इसके सामने कानून भी हथियार डाल देता है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब इस तरह का एक्शन होता है तो मुझे तो ये लगता है कि ये अच्छी बात है, और अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये एक मैसेज दे रहा है लोगों के जहनों में, वो जो एक तासुर था उसको तोड़ रहा है कि नहीं, कब्जा माफिया के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो दीगर पैनलिस्ट कह रहे हैं कि इससे जो इसकी सोशल कॉस्ट है वो बहुत भारी है, और ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अदालतें हो, उन्हें कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव सोचना चाहिए कि जो एक आम आदमी को तकलीफ हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा ख्याल है ये सिग्नल देना जरूरी है कि ये हुकूमत, ये रियासत, ये अदालतें जो हैं ये बिल आखिर कब्जा माफिया के खिलाफ खड़ी हो गई हैं, और वो कब्जा माफिया जो है वो चाहे छोटे लोगों के कब्जे हों या बड़े लोगों के कब्जे हों, असल बात वो है उस दिन कामयाबी का झंडा जो है वो गाड़ा जाएगा जब हमें ये मालूम होगा, हम ये कन्विंस होंगे कि जो बड़ा आदमी है, जो ताकतवर आदमी है, उसने जो कब्जा किया है उसके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, फहद साहब ये कह रहे हैं कि इस सारी हाल में और कब्जा माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उससे कानून की सरबलंदी साबित होती है और रियासत की रिट कायम हो रही है। आपको भी यही लग रहा है कि ऐसा ही होगा? देखिए, बहुत अच्छा लगता है कि जो वक्तन फवक्तन हर हुकूमत ये कहती है कि हमने जो है तजावजात को ख़त्म किया और ग्रैंड ऑपरेशन, ये बहुत हुकूमतों को मैंने देखा है, पेशावर में भी हुआ, लाहौर में भी हुआ। बात इस पे है कि आप इस तरह के ऑपरेशन करके कुछ दिनों के बाद जो है वो खत्म हो जाता है, लोग वापस उस जगह पे आ जाते हैं। हम रूट कॉज की तरफ नहीं जाते हैं। आप एक दरख्त की शाख तराशी करें, उस वक्त वो शाखें बिल्कुल कट जाएंगी, ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद शाखें दोबारा निकल आएगी, फिर आपको शाख तराशी करनी पड़ेगी। हमें उसकी जो जड़ों की तरफ जो है जाना है, वो ये है कि ये तजावजात होते क्यों हैं। वो इसलिए होते हैं कि जो हमारे इदारे हैं जो इन चीजों के ऊपर नजर रखते हैं वो तो या बहुत कमजोर हैं, उनमें वो तवान नहीं है कि वो इस मामले को इसकी रोकथाम कर सके, या उनकी मिली भगत से होता है कि या तो वो सिफारिश आ जाती है या पैसे ले लेते हैं वो, तो इसमें करप्शन चलती है। तो हमें उस तरफ जाना चाहिए। ये ऑपरेशन अभी करेंगे, ये वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। और आपके मीडिया ने दिखाया कि कराची में कई जगहों पे जो लोग हैं, खासकर सदर में और वो फर्नीचर मार्केट, वो लोग वापस आ गए उस जगह पे के ऊपर। तो अब क्या करेंगे? रोजाना ऑपरेशन करेंगे और रोजाना इन लोगों का सामान उठाएंगे और गायब करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने ताकतवर आदमी के खिलाफ एक्शन नहीं किया तो ये सस्टेनेबल नहीं है। इसके ऊपर आपको, इस हुकूमत को इसकी बदनामी ज्यादा होगी और इनके खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे कि जो ताकतवर आदमी है उसको तो आप नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन जो कमजोर आदमी है उसको आप जो है उसको भी तहफ्फुज़ मिलना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आपका आ गया, बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की जानिब इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। It is a corridor. Pakistan calls this a corridor of peace. I call it the corridor of infinite possibilities. Infinite, thousands of possibilities. उसमें क्रिकेट भी आ गई भाई,
ہیں وہ کہتے ہیں نا بازار جاؤ 2 in 1 3 in 1, یہ all in 1 ہے میرے بھائی. جڑا یار نہ دیکھے ایبا نو وہ یار مبارک ہوندا ہے. جس پیار چ پورا گرج نہیں وہ پیار مبارک ہوندا ہے. وہ کی لینا ہے اچے محلاں تو کی دینا ہے شکر منارا نے. جس در تے جھولی بھر جائے وہ دوار مبارک ہوندا ہے. پاکستان کا کرتارپور راہداری منصوبہ بھارت کے شہریوں کے لیے امن کا تحفہ. سوال یہ اٹھائیں گے کہ بھارت کے ساتھ امن ڈپلومیسی سے پاکستان کو کیا ملے گا. تمام ایکسپرٹ سے مختصر سی رائے. بریگیڈیئر صاحب, کیا اس ڈپلومیسی سے پاکستان کو کچھ ملے گا؟ بالکل پاکستان کو ملے گا. پاکستان کو گڈ ول ملے گا سکھوں کا. پاکستان کی دنیا میں مطلب ہے کہ اس اچھے کام کی پذیرائی ہوگی. اور پاکستان نے ایک قدم اٹھایا ہے امن کی طرف. اور ہندوستان کے اور پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ لڑائی جھگڑے سے ختم نہیں ہوں گے, وہ امن سے ختم ہوں گے, اور یہ بہت اچھا قدم ہے. ٹھیک ہے فہد صاحب, اگر پوائنٹ میں یہ بھی شامل کر لیا جائے کہ کشمیر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو یہ ڈپلومیسی کس طرف؟ دیکھیں پاکستان نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے اور اس سے انٹرنیشنل پبلک اوپینین میں پاکستان کو کچھ فائدہ ہوگا, اور یہ میرے خیال ہے لوگ یہ کہیں گے کہ پاکستان نے امن کی طرف پہل کی ہے. لیکن میرا خیال ہے ہندوستان کی طرف سے پاکستان کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, ہندوستان کی طرف سے تو طاہر اشرفی صاحب اب بھی ہٹ درمی کا ہی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. بالکل یہ بات درست ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کی دنیا میں نیک نامی بڑھے گی, اور جو ہم امن کی بات کرتے ہیں ہندوستان کی تمام تر مظالم, سفاکیت اور دہشت گردی کے سامنے اس کو تقویت ملے گی کہ ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں اور ہندوستان اس خطے کے اندر فساد چاہتا ہے. لہٰذا ہندوستان سے تو ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے, لیکن دنیا کے اندر بہرحال ہمارا امیج بہتر ہوگا اور ہم دنیا میں اپنا مقدمہ اچھے انداز میں پیش کر سکتے ہیں اگر ہم یہ صلاحیت رکھتے ہوں تو. ٹھیک ہے حسین صاحب, جیت کس کی, پاکستان کی امن کی جیت یا بھارت کی ہٹ درمی کی؟ یہ فاض صاحب بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھارت کی طرف سے تو بہرحال مثبت جواب نہیں آنا ہے. جیت اور ہار کا سوال ہے. جیت اور ہار میں تو دو کھلاڑی ہوتے ہیں. یہ تو پاکستان کی طرف سے جو ہے کہ محبت کا یا خلوص کا یا اپنائیت کا جو ہے یہ ان کو سکھوں کو تحفہ دیا گیا ہے. بھارت کی طرف سے تو ہمیں آج تک کوئی چیز نہیں ملی. یہاں تو بھارت جو ہے وہ پاکستانیوں کو ویزا دینے میں بھی جو ہے وہ جس طرح کے معاملات کرتا ہے وہ سب کے سامنے, تو یہ پاکستان کی کامیابی ہے, لیکن بھارت سے کوئی مثبت امید نہیں رکھنی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, کیا اس ڈپلومیسی سے عامر الیاس رانا صاحب لیول پلینگ فیلڈ ملے گا؟ جنجنا ملے گا کھیلنے کے لیے. وہ بجائیں کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے. دنیا میں چلتی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, کوئی سفارتکاری نہیں. جو زور آور ہے اس کی بات سب سننے کے لیے تیار ہیں. انڈیا اور امریکہ ایک بنے ہوئے پاکستان کے خلاف, ایک اتحاد ہے. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. ان نمائشی اقدامات سے صرف ایک فائدہ ہوگا کہ سکھ کمیونٹی کو آپ اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں, باقی آپ ٹائیں فش ہے کچھ. ٹھیک عامر صاحب, آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا. آج کے تمام موضوعات پر ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار. دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.